السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ ہمارا نواں پارہ سورۃ اعراف ہماری جاری ہے 129 آیات ہو گئی ہیں 130 آج ہم نے پڑھنی ہے 126 ہو گئی ہے 127 پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملا اور کہا سرداروں نے من قوم فرعون قوم میں سے فرعون کی اتذر کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو و قوم اور اس کی قوم کو لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں و یذرک اور چھوڑ دیں تجھ کو و آلہتک اور تیرے معبود کو قالا تو کہنے لگا سنقتل ابناہم ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو ونستحیی نساءہم اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ بے شک ہم ان کے اوپر زبردست ہیں قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے استعینوا مدد مانگو باللہ اللہ تعالیٰ کی واصبروا اور صبر کرو ان الارض للہ بے شک زمین اللہ ہی کے لیے ہے یورثھا وہ وارث کرتے اس کا من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے والعاقبۃ للمتقین اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے یعنی اب فرعون کے جو سردار تھے انہیں یہ ہوا کہ اب یہ لوگ جادوگر بھی مان لے آئے ہیں اور اس سے خطرہ تھا اب سارے لوگ ایمان لے آئیں گے تب وہ جو سردار درباری تھے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ کو اسی حال پہ چھوڑ دے گا زمین میں فساد پھیلاتے رہیں یعنی تجھے معبود نہیں مان رہے اور اس طرح جو کر رہے ہیں تو اسی طرح چھوڑ دے گا تو کہتے فکر نہ کرو ہم قریب ان کے بیٹے کو قتل کریں گے عورتوں کو زندہ رکھیں گے پیچھے ہم نے پڑھا کہ پھر اس وقت قوم نے کہا تھا کہ اب تمہارے آنے کا کیا فائدہ ہوا پہلے بھی ہمیں یہ تکلیف دی جاتی تھی ابھی یہ تکلیف دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم ان پہ زبردست ہم ایسا کریں گے اور جب موسیٰ نے دیکھا کہ اب قوم ذرا دل برداشتہ ہو گیا کہ ہم ایمان لے آئے اب ہمارے ساتھ پھر وہی مصیبت آئے گی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد مانگو اور ثابت قدم رہو واصبروا کا مطلب یہاں ثابت قدم رہنا ہے کہ دین جو تم آگے ہو نا ایمان لے آئے تو اب اس میں ثابت قدم رہنا اور یاد رکھنا زمین اللہ کی ہے یعنی یہ جو دندناتا پھرتا نا اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے نکال کے وہ تمہیں اس کا وارث کر دے گا وہ وارث کرتے تھے چاہتے اپنے بندوں میں سے انجام پرہیزگاروں کے لیے انجام بھی ہے اور آخرت بھی قال انہوں نے کہا اوذینا ہمیں تکلیف دے گی من قبل پہلے اس سے انتاتینا کہ تو آئے ہمارے پاس ومن بعد اور بعد اس کے ما جیتنا جو تو آیا ہمارے پاس قالا کہا عسیٰ ربکم امید ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو ویستخلفکم اور جانشین کر دے تم کو فی الارض زمین میں فینظر پس وہ دیکھے کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بتا تحقیق ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو بالسنین قحط کے ساتھ ونقص اور کمی سے من الثمرات پھلوں کی لعلہم یذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ بس جب آئی ان کے پاس اچھائی قالوا تو کہنے لگے لنا حاضی یہ ہمارا حق ہے وَإِن تُصِبْهُمْ یعنی ہمارے لیے ہے یہ تو مراد ہے کہ ہمارا حق ہے یہ وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچے ان کو سیئۃ برائی یتطیر ہوئی موسیٰ نعوذ باللہ نحوست خیال کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی و معه جو اس کے ساتھ ہیں اللہ خبردار ہو جو انما الطائر من عند اللہ بے شک ان کی نحوست اللہ کے پاس سے ہے ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے یعنی جب انہوں نے اس طرح بات کی کہ مطلب ہم پہلے بھی تکلیف دی جاتی تھی بعد میں بھی تو موسیٰ نے کہا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں جانشین کر دے گا آخر کار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھر فرعون کو قحط کے ساتھ پکڑا پھلوں کی کمی سے جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تھی اللہ کی طرف سے بھلائی کہتے تھے یہ تو ہمارا حق ہے یعنی ہماری وجہ سے ہمارا حق ہے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں چہتے ہیں اور جب خدا نہ سے کوئی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ پہ الزام لگاتے کہ ان کی نوست ہے تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ فکر نہ کرو ان کی نوست اللہ کے پاس سے ہے کیونکہ یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں نافرمانیوں کی نوست ان پہ پڑی ہوئی ہے لیکن اکثر وہ جانتے نہیں ہیں یہ اکثر ہوتا ہے نا ہم بھی کوئی کام کر کے تو ہم دوسرے پہ بلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں گھر میں ہی آپس میں بہن بھائی بھی کام کس نے غلط کیا دوسرے پہ نہیں اس نے کیا تو اس طرح جو آخر جھوٹ تو پکڑا ہی جاتا ہے پتہ تو چل ہی جاتا ہے ماں باپ کو کس نے کیا
تو یہ تو اللہ کی ذات ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ نوسط ان پہ پڑی ہوئی ہے، جو کمی ہے یہ ساری کہتا ہے یہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ تو ہدایت لے کر آئے تھے. وقالو، وہ کہنے لگے مہما تاتنا بہی من آیتن، جو کچھ تو لے کر آیا نا ہمارے پاس کوئی نشانی، لتسحرنا بہا، تاکہ تو اس سے ہم پر جادو کر دے. یعنی ایمان نہیں لانا تو کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی اس کا ڈھونڈ لینا پوائنٹ کہ کیا ہے. فما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب دیکھو نا اتنی ہٹ درمی، اللہ نے سارا کچھ انہیں دکھا بھی دیا، سب کچھ ہوا، پھر بھی ہٹ درمی کی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان، پہلے ہمیں انہیں خوشحالیاں دی ہیں لیکن پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان. پہلے چھوٹا عذاب یہ دیا کہ قحط آیا، پھلوں کی کمی آئی. اب جب نہیں وہ باز ہے، اس سے سبق نہیں سیکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر طوفان بھیجا، پہلے یہ عذاب آیا. اور جب یہ عذاب آیا تو حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہنے لگے موسیٰ دعا کر اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ یہ ہٹا دے تو ہم تیرے پہ ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی بھیجیں گے. لیکن نہیں، جب حضرت موسیٰ نے دعا کی طوفان ٹل گیا، پھر نافرمان. والجرادہ، پھر ٹڈیوں آئیں ان کے اوپر. والقمل، اور جوئیں. والضفادع، اور مینڈک. والدم آیات مفصلات، اور خون نشانیاں تفصیل والی. یعنی اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ طوفان آیا، ٹڈیاں آ گئی، ساری جوئیں آئیں، مینڈک، سب کچھ ہوا. لیکن فاستکبروا، انہوں نے تکبر ہی کیا. وکانوا قوم مجرمین، اور تھی قوم مجرم. یعنی عذاب دیکھ کے بھی، عذاب آیا بھی، وعدہ بھی کیا حضرت موسیٰ سے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، پھر بھی وہ اتنی ڈھیٹ قوم تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے. ہم بھی کم ڈھیٹ نہیں ہیں ویسے. فلما وقع علیہم الرجز، پس جب واقع ہو گیا ان پر عذاب، قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے ربک کا، اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اس نے وعدہ کیا تیرے ساتھ. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو ہٹوا دے ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے لیے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو. فلما کشفنا عنہم الرجز، پس جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، جس کو پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، اس وقت وعدہ توڑ دیتے ہیں. فانتقمنا منہم، پس ہم نے انتقام لیا ان سے. فاغرقناہم فی الیم، پس نے غرق کر دیا ان کو سمندر میں. بأنہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہمارے احکام کو. فکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے غافل تھے. بس اتنے رکھیں. بس یہ ساری تشریح تو آتی ہے، آپ کو میں نے بتا بھی دی ہے، بس وہاں تک ہی ہے. اب وہ پارہ کسی نے لکھوانا ہے 14واں تو دے دیں مجھے. کوئی لکھتا ہے آپ میں سے، ہے یہاں لکھنے والا؟ پارہ دے دیں، کس نے لکھوانا ہے 14واں پارہ؟ نہیں تو مجھے پارہ دے دے پھر. چودواں پارہ دیکھ رہے، سورۃ نحل ہے، 60 آیات ہو گئے، 61 آج ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ ناسا، لوگوں کو، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک، نہ چھوڑتا، علیہ، اس پر، من دابۃ، کوئی جاندار، ولیکن، لیکن، یؤخرہم، ڈیل دیتے ہیں ان کو، الی اجل مسمى، مدت تک مقررہ. فإذا جاء أجلهم، پس جب آ جائے گی ان کی مدت، لا یستاخرون، نہیں وہ پیچھے ہٹ سکیں گے. ساعتاً، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ بناتے ہیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ما یکرہون، جو وہ ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ،
اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں کذبہ جھوٹ، ان لہم الحسنی یہ کہ ان کے لیے اچھائیاں ہیں، لا جرم نہیں کوئی شک، ان لہم النار یہ کہ ان کے لیے آگ ہے، وان مفرطون اور یہ کہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ حد سے بڑھنے والے بھی یا زیادتی کرنے والے دونوں ہو سکتے ہیں۔ افراط و تفریط اردو میں بھی آتا ہے، اسی تشریح پہلے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہ سے پکڑنے لگتا نا، یعنی جو وہ زیادتیاں کرتے ہیں اور بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں اور پھر یہ اللہ پر الزام دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگتا نا تو زمین پہ کوئی بھی جاندار نہ رہے۔ ہم اپنا بھی دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خدا نہ ہمارے گناہ سے پکڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ کم غلطیوں پہ کبھی پکڑ کرتا ہے، زیادہ وہ درگزر ہی کرتا ہے، لیکن وہ ڈیل دیتا ہے مقررہ مدت تک۔ لیکن یہ یاد رکھیں جو ڈیل ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ فائدہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑ لیں، اس زندگی سے نصیحت حاصل کر لیں، ورنہ اگر انتظار ہی کرتے ہیں کہ جب دیکھی جائے گی، جب قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، یا جب ذرا 40 سے اوپر کراس کر لیں گے دیکھی جائے گی، ابھی تو جوانی ہے فائدہ اٹھا لیں، تو اس وقت نہ آگے ہو سکے گا نہ پیچھے، کیونکہ موت کا نہیں پتہ کہ بچے کو آئے، جوان کو آئے یا بوڑھے کو آئے۔ اس لحاظ سے ہم نے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور وہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، یہ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ اگر وہی اشارہ دیکھ لیں کہ اپنے لیے لڑکیاں ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کے لیے اچھائیاں ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں ہماری پکڑ نہیں آئے گی، لا تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یہودیوں سے کہہ دو کہ تمہیں دعویٰ ہے نا کہ تمہارے لیے ہے آخرت، خاص طور پہ سب کو چھوڑ کے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یعنی یہ کتنا ایک چیلنج ہے، جیسے وہ چیلنج ہے نا کہ تمہیں قرآن میں شک ہے تو اس جیسے ایک ہی آیت لا کے دکھا، تو یہ بھی چیلنج ہے کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، اللہ کے ساتھ ملنے کا شوق رکھو۔ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے کہا نا موت تحفہ، یعنی مومن اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، لیکن وہ والے مومن جو اپنی زبان اور عمل میں برابر ہیں، ان کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہو تو وہ، لیکن آخر کار جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس سے غلطیاں ہوتی بھی رہیں، لیکن آخر کار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ بھی نکال دیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی کہ ان کے جسم کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کے جسم گل چکے ہوں گے، لیکن باہر نکال کے انہیں حیات نہر یا آب حیات اس سے غسل دیا جائے گا، دوبارہ سے وہ تازہ ہو جائیں گے، لیکن جہنم سے نکال کے جنت میں جائیں گے تو ان کا نشان ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہ جہنمی تھے، اللہ اکبر۔ کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگے، اور یہ کہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تاللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، کلّہ بھی ہوتا ہے اللہ کی قسم، واللہ بھی ہوتا ہے اللہ کی قسم، تاللہ بھی ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ لقد ارسلنا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، الی امم کئی امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، فزینہ پس راستہ کیے، لہم ان کے لیے، شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، فہو ولیہم پس وہ ان کا دوست ہے، الیوم آج، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا، یہ آگے پڑھیں گے کہ قیامت کے دن استغفراللہ فرعون آگے ہوگا اور اپنی جماعت کو لے کے آگ میں گرے گا۔ وہی بات آگے نا، شیطان نے ہمارا راستہ کر دیا، وہی قیامت ان کا دوست ہوگا، اور دوست کیا ہوگا، کہے گا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا، میں نے تمہارے خلاف کیا۔ جو اللہ چونکہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ نے وعدہ کیا اس نے خلاف نہیں کیا، اس نے کہا تھا
جو میرے پیچھے لگے گا، جب اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دیں، تو اللہ نے کہا تھا جا تجھے مہلت دی، لیکن جو تیری پیروی کرے گے ان سے تو اسے میں جہنم بھر دوں گا۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں نے وعدہ کیا تمہارے خلاف کیا۔ وما انزلنا، اور نہیں ہم نے اتاری، علیکہ آپ پر، کتاب الا لتبین لہم الذی، مگر تاکہ وہ واضح کر دے ان کے لیے الذی، وہ اختلاف فی، وہ جو اختلاف کرتے تھے اس میں، وہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اور ہدایت و رحمت ہے لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے تو بس پھر سب کچھ مل گیا، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اب 10واں پارہ دیکھ لیں، کس میں ایک آیت رہ گئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ربا ہونے میں، رکوع میں نہیں ہے، ذرا دھیان سے دیکھ لیں، رکوع آگے جا کے، میں نے ایسے نہیں ختم کر دیا پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 10واں پارہ دیکھ لیں، 37 پڑھنی ہے نا، 36 آیات ہو گئی، 37 یعنی 37 آیت پڑھنی ہے سورۃ توبہ کی، 10واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما النسیء، بے شک بھول جانا، بے شک بھول جانا، زیادتی ہے۔ اچھا آپ اس کی کہہ رہی تھی 14 پارے کی ایک آیت کہہ رہی ہیں، وہ میں نے نہیں رکوع کا حساب رکھا ہوا۔ زیادتی ہے فی الکفر، کفر میں، یضل بہ الذین، گمراہ کرتے ہوتے ہیں اس کے، گمراہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، گمراہ کرتے ہیں اس کے ساتھ الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاماً، وہ حلال کرتے ہیں اس کو 1 سال، ویحرمونہ عاماً، اور وہ حرام کرتے ہیں اس کو 1 سال۔ یضل ہے نا، ایک سیکنڈ ہے، یضل فی الذین، گمراہ، ضل یضل، گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیواطئوا، تاکہ وہ پامال کر دیں، تاکہ وہ پامال کر دیں، عدت، گنتی، ما حرم اللہ، جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فیحلوا، پس وہ حلال کریں، ما حرم اللہ، جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، پس وہ حلال کریں جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، راستہ کیے گئے ان کے لیے برے ان کے اعمال، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر کو۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ اس کو بھول جانا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ یہ نہیں کہ ویسے بھول جاتے ہیں، وہ دانستہ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اگر ان 4 مہینوں میں سے کسی میں لڑنے کا دیکھا کہ ہم مسلمان ابھی بھی غافل ہیں، پہ ہم حملہ کر دیں، تو پھر یہ کہتے تھے کہ اس طرح ہم ذیقعد کو نہیں، ہم اس کی جگہ سفر کو مان لیں گے، وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ گنتی 4 پوری کر لیتے تھے لیکن اپنی مرضی سے، اللہ نے 4 مہینے جو حرام ٹھہرائے ہیں اس میں سے آگے پیچھے کر لیتے تھے، ادھر رجب کے بجائے شعبان کو کر لینا، ادھر محرم کے بجائے سفر کو کر لینا، یعنی کوئی نہ وہ اس طرح چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو جو حرام کرتے ہیں، تاکہ کافر کرتے ہیں حرام، تاکہ اس کی گنتی پامال کر دیں، یعنی لوگوں کے ذہن سے نکل جائے، جب کبھی کوئی مہینہ رکھیں گے تو ظاہر لوگ بھول جائیں گے نا کون سا مہینہ حرمت والا ہے، تاکہ پامال کر دیں گنتی جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے، اور حلال کریں جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو یہ شیطان نے ان کو سارے اعمال سجا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو،
مالکم کیا ہو گیا تم کو، اذا قیل لکم جب کہا جاتا ہے تم کو، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ راستے میں اللہ تعالیٰ کے، حصہ قلتم الی الارض تم بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات دنیا کیا تم نے پسند کر لیا دنیا زندگی کو دنیا کی، کیا تم نے پسند کر لیا زندگی کو دنیا کی، من الآخرت آخرت کے بدلے، فما متاع الحیات دنیا پس نہیں ہے سامان زندگی کا دنیا کی، فی الآخرت آخرت کے بدلے میں، الا قلیل مگر کم، یعنی یہ جب جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تو بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف، بس اوقات کہتے ہیں نا کوئی چیز ہے کہ میرا قدم من بھاری ہوا ہے، یعنی کسی جانے کے لیے نہ جی چاہتے کہتے ہیں پتہ نہیں میرا قدم اٹھ نہیں رہا، تو یہ جب جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ قدم ان کے بہت بھاری ہو گئے ہیں، وہ جانا نہیں چاہتے نا، اس لیے ان کو وہ بوجھ لگتا ہے، تو کہا تم نے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، مطلب تم کہتے ہو کہ ہم وہاں جائیں گے اپنا گھر بار چھوڑ کے جائیں گے ہمارا، اور وہاں جا کے ہم مارے گئے تو پھر ہمارا نقصان ہے، تو تم سوچ کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا کی زندگی تو عارضی سے مراد یہ ہے کہ اگر تم موت کے ڈر سے جہاد کے لیے نہیں شریک ہوتے تو موت تو برحق ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہاں نہ بھی آئی کہیں اور آ جائے گی لیکن وقت مقرر ہے، تو بہتر اگر اللہ کے راستے میں آئے گی جان تو دنیاوی تمام ساز و سامان سے بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ شہادت کی زندگی ابدی زندگی ہے، الا تنفرو اگر نہ تم نکلو، اگر نہ تم نکلو یعذبکم عذابا الیما عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بدل دے گا قوم تمہارے علاوہ، بدل دے گا قوم تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا نہیں تم نقصان پہنچا سکو گے اس کو کچھ بھی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یہ پہلے بھی ایک اور حدیث ایسی بھی ہے نا کہ اگر تم لوگ گناہ کر کے توبہ کرنی چھوڑ دیں تو میں ایسی قوم لے آؤں گا جو گناہ کرے اور توبہ کرے، یہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر تم نہیں نکلتے اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ اور قوم لے آئے گا، لیکن تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اس وقت، اللہ تنصروہ اگر نہ تم مدد کرو اس کی، اور اگر نہ تم مدد کرو اس کی، فقط نصرہ اللہ پس تحقیق مدد کر چکا اس کی اللہ تعالیٰ، پس تحقیق مدد کر چکا اس کی اللہ تعالیٰ، اس اخرج الذین کفروا جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین دوسرا تھا دو میں، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، یقول صحابی جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، لا تحزن نہ تو غم کھا، ان اللہ معنا بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی کہا کئی نبیوں نے، اور یہ جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، وہی بات ہے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں کافی ہے، مختلف الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے، فانزل اللہ سکینت بس اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون، علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ اور مضبوط کیا اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ، یا مدد کی اس کی یا مضبوط کیا اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا نہیں تم نے دیکھا جس کو،
وجعل کلمۃ الذین کفروا، اور کر دی بات ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، سفلا نچلی، وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور بات اللہ کی وہی بلند ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب لشکروں کے ساتھ کیا، حالانکہ عام جو یہاں کوئی اللہ نے ذکر نہیں کیا ویسے، لیکن کتابوں میں ملتا ہے کہ مکری نے جالا تان دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، حالانکہ وہ پہنچ گئے تھے دہانے تک، مطلب نے، اور بکر صدیق نے دیکھ بھی لیا تھا دشمنوں کو، تو کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، یعنی قریب پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے کہا تو غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے کیسی لشکر کے بعد، یہ بھی ہو سکتا ہے وہی کبوتر کے انڈے والی بات، مکری کا جالا، اللہ ہے نا کہ سارے لشکر اللہ کے لیے، للہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لشکر ہے آسمان و زمین کے، وکان اللہ عزیزا حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو جب سارے لشکر اللہ کے پاس ہیں، وہ لشکر ایسے ہیں جو تمہیں نہیں دکھائی دیتے، تو ایسا اس لیے بھیجا کہ کافروں کی بات کو نیچا کر دیں، یعنی جو منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ اعلان کیا تھا نا، جو ان کو لے آئے گا تو 100 گھوڑے انعام میں، 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام میں، تو لوگ تلاش میں نکل گئے تھے نا، آخر سراقہ بن جاشم کو مل گئے تھے، لیکن جب اس نے ارادہ کیا آپ پہ نعوذ باللہ حملہ کرنے کا، تو 3 دفعہ اس کے گھوڑے کے پاؤں دنس گئے، وہ تیر نکالا کرتے تھے، پہلے پاؤں دنس سے پھر اس نے تیر نکالا کہ میں دیکھوں کیا یہ اس میں ہے کہ کام ہو سکے، کیا کری، آیا لا ہی دونوں تینوں دفعہ، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتا تھا، جب تیسری دفعہ بھی لا آ گیا نا، پھر اس نے کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، جا کے پناہ مانگ لی، جا کے پناہ مانگ لی، تو کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اب تجھے پناہ دے دیتا ہوں، اور دیکھ کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے، کیسا کس طرح جب فتح ہوگا تو تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن، یعنی ساتھ دیکھیں اس نے معافی مانگی اور ساتھ آپ نے انعام بھی کہہ دیا، اور وہ بات ہے کہ جیسے دیکھیں نا کئی نبیوں سے ہوئی نا، خطا ہوئی نا، جب معافی مانگی تو اللہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ دے دیا۔ تو یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اگر انہوں نے پہلے سے اللہ کی نعمت نہ دیکھی ہوتی تو وہ ہمیشہ کہیں میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ غم ہی پیتے رہتے، لیکن اللہ نے ان کو چن کے ان کو نیکوں میں سے بنا دیا۔ یعنی ہر نبی کے لیے آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے، حضرت یوسف کا نبی بنایا، ایسے بنا دیا، تکلیفوں سے گزار کے نبوت دی نا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو وہاں بلایا طور پہ، پتہ نہیں کیسے 40 دن کاٹے، جو بھی کیا، اور پھر جب واپس آ رہے ہیں راستہ نہیں مل رہا، پہلے وہاں سے آ رہے ہیں مدین سے واپس، یعنی ساری مشقتیں اٹھائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اٹھائی ہے۔ صبر ایوب مشہور ہے ویسے، جیسے اس نے یوسف مشہور ہے، لیکن وہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی ہیں، اس لیے آپ نے کہا میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اتنی بڑی آزمائشیں نہیں آتی ہیں، ہم خواہ مخواہ واویلا زیادہ کر دیتے ہیں، ہم شور زیادہ مچاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ، جس طرح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی ہے، اتنے یعنی ہم ستائے جا رہے ہیں، کب مدد آئے گی، تو کہا ابھی تو تم پہ حالت ہی نہیں ہے جو پہلے لوگوں پہ آئی تھی، کہ لوہے کی کنگنیوں سے ان کو جسم کیسے کیا جاتا تھا اور آڑے سے چیر دیا جاتا تھا، تم پہ تو حالات ہی نہیں ہے، اب ہم واویلے میں چاہتے ہیں، ہم پہ تو ناز باللہ وہ حالات ہی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ آئے تھے صحابہ کرام، یعنی وہ حالات کم تھے حضرت موسیٰ والے حالات سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ حضرت موسیٰ والی قوم پہ ایسا ہوا کہ وہ تو نہیں ہٹے، جو ایمان لے آئے تھے وہ تو ایمان پہ قائم رہے، تو تم ابھی سے کیوں اس طرح بے صبرے ہو گئے ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم نا صبر نہیں ہے ہم میں، صبر آئے گا تو شکر خود آ جائے گا، یا شکر کریں گے تو صبر خود ہی آ جائے گا، یہ دونوں چیز میں لازم و ملزوم ہے، اگر ایک چلا گیا، جیسے ایمان اگر حیا چلی گئی تو ایمان چلا گیا، اس طرح شکر چلا گیا تو صبر چلا گیا، صبر گیا تو شکر گیا، اس لیے ہم اپنے آپ کو نا کچھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر عہد کریں اپنے مضبوط کرنے کا، اللہ کی مدد لازمی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ جو میری طرف آتا ہے 1 قدم میں 10 قدم آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں، تو ہم چلو 1 قدم ہی جائیں، چل کے تو اور زیادہ 1 قدم تو جائیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم جب آئے گا، جب 10 ہو جائیں گے تو پھر خود بڑھتے چلے جائیں گے، تو ہم کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مدد کرے گا، شام میں حال ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم
واجعلہ لی اماما ونورا ہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت